من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا ولی المتقین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار پرہیزگاروں کے دوست، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علی علیہ السلام کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ فرما رہے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس تو بھی اس سے محبت فرما۔ متفق علیہ ہے یہ حدیث مبارکہ۔ ناظرین محترم، ہمارا آج کا موضوع اولاد رسول پاک سے متعلق ہے، آل ابو طالب سے متعلق ہے، شجرہ طیبہ کے سرخ ترین پھولوں سے متعلق ہے۔ میدان کربلا میں اولاد امام حسن کا کردار اور میدان کربلا میں اولاد سیدہ زینب کا کردار، یہ ہمارا مرکزی موضوع ہے اور آج اس پر ہم بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ کربلا سے بڑا معرکہ حق و باطل کوئی نہیں ہوا عہد رسالت کے بعد۔ یہ وہ حد فاصل ہے جس کو حد امتیاز کہنا چاہیے، خط امتیاز کہنا چاہیے، جس نے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان ایک حصار کھینچ دیا، ایک فصیل قائم کر دی، واضح کر دیا کہ اس لکیر کے ایک طرف خیر ہے اور ایک طرف شر ہے۔ اس میں اہل بیت اطہار کی تمام شاخوں نے جتنی یکجہتی سے حصہ لیا ہے اس اعلاء کلمت الحق کی تحریک میں اور اس سنت رسول کے احیاء کی تحریک میں، وہ بڑی بے مثال ہے۔ اتنی یکجہتی، اگرچہ عرب معاشرے میں قبائلی نظام جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہاں خاندان کی اکائی بہت مضبوط ہوتی ہے اور خاندانوں کی ذیلی شاخوں کی اپنی اپنی مثبت عصبیتیں ہوتی ہیں، لیکن بنو ہاشم نے کربلا کے میدان میں جس مہر و وفا کا، جس جانثاری کا اور جس فداکاری کا ثبوت دیا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد پاک ہمیں اس میں نظر آتی ہے۔ شہزادہ قاسم جیسے صاحب جمال و کمال ظاہر و باطن شخصیت، سیدہ زینب کی اولاد پاک، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے جوانان جنت کے جوان، ان کی اولادیں، اور امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پوتوں اور نواسوں کی داستان ہے یہ جو داستان کربلا ہے۔ اس کا ایک پہلو حزن و اندوہ اور رنج و علم کا ہے، کرب و بلا کا ہے۔ ناظرین، اتنا ہی اہم پہلو جرأت کا، حمیت کا، وفا شعاری کا اور جانثاری کا اور فداکاری کا ہے۔ ہمیں اس پہلو کو بھی ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جتنی خاندانی مضبوط اکائی ہمیں میدان کربلا میں نظر آتی ہے، تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حفظ مراتب، بڑے کا کیا ادب ہے، چھوٹے کا کیا ادب ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرمایا ہے، اس کی بہترین مثالیں ہمیں یہاں نظر آتی ہیں۔ انسانی احساسات، جذبات اور نفسیات کے کیا تقاضے ہوتے ہیں اور ان پر احترام کیسے غالب آتا ہے، عزت اور محبت کیسے غالب آتی ہے، اس کی مثالیں ہمیں حضرت قاسم کے تذکرے میں ملیں گی اور حضرت اون و محمد کے تذکرے میں ملیں گی۔ علامہ اقبال کا ایک شعر سنیے، بہت ہی خوبصورت شعر ہے فارسی کا۔ سر خاک شہید برگہائے لالا می پاشم، کہ خونش با نہال ملت ما سازگار آمد۔ میں اس شہید کی قبر پر گل لالا کی پتیاں نچھاور کرتا ہوں کہ اس کا جو خون ہے اس نے ہماری ملت کے پودے کو سرسبز و شاداب کیا ہے، اور یہ جو بہار اسلام ہمیں نظر آتی ہے یہ میدان کربلا میں بہنے والے خون کا صدقہ ہے۔ بر صغیر کے عظیم نقشبندی بزرگ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، خود بھی شہید ہو گئے تھے،
ایسا کمال کا شعر کہا، بنا کر دند خوش رسمی بخاک و خون غلطی دن، خدا رحمت کو ند ان عاشقان پاکتی نترا، کہ ان لوگوں نے بنیاد رکھی کہ اپنا گلا کٹا کر خاک اور خون میں تڑپا کیسے جاتا ہے کسی بڑے مقصد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان عاشقوں اور ان شہیدوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین محترم، آج اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے رسول اللہ کا خاندان جو خاندان تطہیر ہے اور شجرہ طیبہ ہے، اس کی دو اہم شاخیں حضرت امام حسن کی اولاد اور حضرت سیدہ زینب کی اولاد نے میدان کربلا میں کیا داد شجاعت دی اور کیا مثال مہر وفا قائم کی، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محترم پیر قمر شکور احمد تشریف فرما ہے، محترم ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہت محترم مفتی غلام یاسین نظامی صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ کی تشریف آوری سے مجھے ذاتی طور پر تو جو فرحت اور انبساط ہوتا ہے، موضوع کو جو تقویت ملتی ہے اور ناظرین کو جو راحت ملتی ہے، اس کے لیے بھی میں آپ کا ممنون ہوں۔ محترم پیر صاحب، اولاد امام حسن اور اولاد سیدہ زینب کے فضائل کیا ہیں؟ رسول اللہ کی محبتیں انہیں کیسے حاصل رہیں؟ پھر کربلا میں ان کی شرکت کتنی بھرپور رہی اور حسنی سادات کی اپنی جو ایک عظمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت موضوع اور اس پر آپ کا انتہائی جامع اور خوبصورت ابتدائیہ، اور جتنا خوبصورت آپ نے ان جملوں میں اظہار کیا ہے کہ یہ قبائلی عصبیت غالب نہیں آئی، بلکہ وہ جو شان تھی بنو ہاشم کی وہ ہر جگہ نمایاں نظر آتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت خراج ہے آپ کے ان الفاظ میں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ اصل اور بنیادی بات یہ ہے کہ چونکہ اہل بیت نبوت وہ عظیم ہستیاں ہیں جس کے مبارک گھرانہ کی محبت اللہ رب العزت نے امت مسلمہ پر فرض کی ہے، بے شک، اور سورہ شورا میں اس کا حکم دیا گیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں جو دین تمہیں عطا کر رہا ہوں اس پر تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں۔ اگر تمہیں خود سے خیال، حیا اور لحاظ آ جائے تو میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت اور محبت اختیار کرنا۔ یہ احسان شناسی کا تقاضا۔ جی، اب جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس مبارک آیت کی زبان وحی ترجمان سے تلاوت سنی تو اپنے آقا سے ہی اس کی تفسیر پوچھی کہ وہ اہل مودت ہیں کون؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمہ، اور ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ ہستیاں ہیں جن سے مودت کا اللہ رب العزت تمہیں حکم دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ براہ راست ارشاد رب العزت کی تفسیر حضور علیہ السلام کی ترجمانی زبان مبارک سے ہے، اور انہی نفوس قدسیہ میں سے جو میر کارواں ہیں، سالار کارواں ہیں، سالار ہیں میدان کربلا کے، حضرت امام حسین علیہ السلام ان میں سے آخری اور عظیم شخصیت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پورے خانوادہ نبوت میں بہت زیادہ احترام تھا۔ جوانان اہل بیت اور حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا احترام ان کے حقیقی بھائی بھی جو تھے وہ بھی بہت زیادہ اس لیے کرتے تھے کہ ہم فرزندان علی ہیں اور آپ دونوں فرزندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور حضرت سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے ہیں۔ دیکھیے حضور سیدنا عباس اور حضرت محمد بن حنفیہ، انہوں نے بھائی بعد میں سمجھا، اپنے سر کا تاج پہلے سمجھا۔ وہ اسی لیے کہ چونکہ آیت مباہلہ میں اللہ رب العزت نے انہیں فرزندان رسول قرار دیا تھا، اس وجہ سے ان کا احترام بہت زیادہ کیا جاتا تھا۔ اب یہ جو جتنے بھی حضرت قاسم ہیں، حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد مبارک ہے، حضرت عبداللہ ہے شہزادے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہیں، 4 شہزادے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں۔ ان سب کی جان نثاری کی وجہ ایک تو وہ کہ اللہ نے محبت فرض کی ہے، اور ان میں آخری اور نمایاں ترین ہستی حضرت امام حسین علیہ السلام ہے،
اور دوسری بات یہ کہ وہ جو شان ان کی اور حق پر قائم ہونے کی اور حق کی خاطر قیام کرنے کی مقصدیت جو تھی اس پر اپنا آپ سب کچھ قربان کر دینا. اور تیسری بات جس کی طرف آپ نے ہلکا سا اشارہ کیا کہ یہ جوانان جو تھے یہ اولاد ابو طالب تھے, یہ نسل ابو طالب تھے, اور جو عہد وفا حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان کرنے کا حضرت ابو طالب نے باندھا تھا, یہ اس عہد وفا کو نبھا رہے تھے. یہ شان ان کی تھی اور یہ نمایاں ترین ہستیاں تھیں. اور پھر انہوں نے جس طریقے سے اپنے والد گرامی کی لاج رکھی ہے اور ان کی کمی حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا میں محسوس نہیں ہونے دی, اپنا سب کچھ قربان کر کے یہ بتایا کہ بھائی ہوں یا بھتیجے ہوں وہ سب آپ پر قربان ہیں, کیونکہ آپ کا مقصد اعلیٰ اور رفیع ہے اور آپ کے مقصد کی حقانیت بزبان نبوی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے, اس لیے سب کچھ قربان کر رہے تھے. اسی طرح حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے جو دونوں شہزادے ہیں حضرت عون اور حضرت محمد, یہ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے صاحبزادے ہیں, یعنی ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں اور مادر گرامی سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ بھی اولاد ابو طالب ہے, اور پھر حضرت جعفر طیار تو وہ ہیں جن کی خدمات خواہ وہ حبشہ کے مقام پر ہوں اور پھر جنگ موطا کے آپ شہید بھی ہیں, اور جس طرح آپ نے اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کیا حضور علیہ السلام کی حمایت, حفاظت اور نصرت میں, اسی طرح حضرت جعفر کی اولاد جو ہے اور ان کے پوتے جو ہیں وہ بھی اسی عہد وفا کو نبھا رہے ہیں. علم بھی تو اللہ کے رسول نے اس غزوہ موطا میں ان کو عطا فرمایا تھا, وہ علمبردار تھے اس جنگ کے. ڈاکٹر صاحب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ اہل بیت نبوت کے جو شہزادے ہیں ان کے عمر کو نہ دیکھا جائے بلکہ ان کے کام کو دیکھا جائے کہ ان کا کام قدرت نے ان سے کتنا بڑا لیا ہے. یہ عام بچوں کی طرح بچے نہیں ہیں بلکہ ان کی رگوں میں خون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے, حضرت مولا علی مرتضیٰ کا خون بھی ہے, اور خون وفا سرکار حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. اور دونوں حضرت عون اور حضرت محمد میں سے حضرت محمد چھوٹے شہزادے تو گنج شہداء میں آرام فرما ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قرب میں, جبکہ حضرت عون کا مزار مبارک میدان کربلا سے کچھ فاصلے پر ہے. اور اس کے بارے میں وہاں جو روایات ملتی ہیں زائرین کو وہ یہ ہیں کہ آپ لشکر اشقیاء کو یہاں تک دوڑاتے ہوئے لائے اور یہاں آ کر شہید ہوئے, اس لیے وہاں آپ کی آرام گاہ جو ہے وہ بنی. اور جعفر طیار کے پوتے کے سامنے یہ بات کوئی بات نہیں ہے, جو جانتا ہے کہ جعفر طیار کتنے شجاع تھے, کتنے بہادر تھے, اسے اس بات پر تعجب نہیں ہے. ان کا خون بھی تو انہیں بتاتا تھا کہ کیا شجاعت کیا ہوتی ہے. محترم جامی صاحب, حضرت سیدنا قاسم بن حسن علیہ السلام اس میں گرامی لیتے ہی ابو القاسم یاد آتے ہیں, جو قاسم کائنات ہیں. حسن و جمال آپ کا, جوانی, رعنائی, پھر ایک اور شرف جو بھی ان کو نصیب ہوا, کس طرح جان قربان کر دی, ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ نظامی صاحب, بہت خوبصورت ماحول میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. حضرت سیدنا امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہما کا تذکرہ خیر کرنے سے پہلے چند چیزیں میں گزارش کر دوں. کچھ قرآن مجید کی آیات کریمہ ایسی ہیں جب ہم ان کا معنی ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ان شہزادوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. مثلا قرآن مجید کی آیت یہ لَقَدْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. وہ بندہ دکھائیں جو اکمال دین کی جگہ پر کھڑا ہے, وہ بندہ دکھائیں جو اتمام نعمت کی حفاظت کر رہا ہے, وہ بندہ دکھائیں جو دین پر راضی ہے. کو کریکٹ کر دیں. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا.
اب یہ اکمال دین، جی اتمام نعمت ہاں اور دین پر راضی رہنا، سبحان اللہ، یہ تو بنیادی طور پر چیک ہوتا ہے آزمائش کی جگہ جی پر۔ عام ماحول میں تو ہر بندہ چلنے کے لیے تیار ہے، دیکھیں جب ماحول موافق نظر نہیں آ رہا، ہر طرف اندھیرا چھا رہا ہے، اس موقع پر اتنے بڑے واقعات میں شہادتیں پیش کر کے اس آیت کی عملی تفسیر مرتب کر کیا رہے ہیں۔ بات، چونکہ ان آیات نے ہمیشہ قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ فتح مکہ کر کے تو اتمام دین ہوا، جی اکمال دین بھی ہوا، واہ، لیکن سوال یہ کہ اس کے بعد یہاں بھی تو اس کی ضرورت تھی، تو اس لیے یہ لوگ اسی طرح قرآن کی آیت دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو اظہار علی الادیان کے لیے دین اسلام کو بھیجا تھا، واہ واہ واہ، اس جگہ کی حفاظت بھی انہوں نے کر کے دکھائی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سارا سراپا دین کے اندر مستغرق نظر آئے، اس کیفیت کو انہوں نے پریزنٹ کر کے دکھایا۔ کیا بات، تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ وہ چنیدہ لوگ ہیں جو قدرت الہیہ کے اہتمام سے ردائے طہارت بھی پہن کر آ رہے ہیں، اور دل و دماغ کے اندر وہ تمام قرائن جمع کر کے آ رہے ہیں جو حفاظت دین کے لیے، جو اتمام دین کے لیے اور اتمام نعمت کے لیے لازمی ہے۔ کیا بات، اس لیے قدرت نے یہاں کیا کچھ نہیں رکھا۔ حضرت قاسم علیہ السلام کی ذرا چنیدگی کا رنگ دیکھیں، امام حسن علیہ السلام کا صاحبزادہ ہونا، حضرت امام حسین کے ہاتھوں پرورش پانا، کیا بات، اور حضرت عباس علیہ السلام زیر کے تربیت ہاتھوں رہنا، یہ سارے فن سیکھنا، کمال، تو وہاں علم کا، تربیت کا، اخلاق کا، شجاعت کا، واہ، دینداری کا اور ولولے کا کون سا رنگ تھا جو وہاں ہلکا نظر آئے؟ ہاں ہاں ہاں، ہر چیز شباب پر، ہر چیز وقار پر، ہر چیز گہرے پھبن پر ہے۔ واہ، اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ نے اجازت مانگی اپنے چچا جان سے شہادت کے لیے، تو سب سے پہلے بتایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے باقاعدہ وصیت کی تھی کہ چچا نے چونکہ آپ کو پالنا ہے، آپ کی پرورش کرنی ہے، وفا شیاری کی آخری مثال قائم کر کے جانا۔ کمال ہو گئی ہے، تو اس لیے آپ نے دیکھا کہ جب آپ نے اجازت لے رہے تھے، قبلہ نظامی سے اس منظر کو سامنے رکھیں ہیں، جب حضرت قاسم علیہ السلام اجازت لے رہے ہیں اور حضرت امام حسین اجازت دے رہے ہیں، وہاں تاریخ ان باتوں کو کس طرح دیکھ رہی ہوگی، زمین و آسمان کا منظر کیا ہوگا، بے شک، جہاں اندوہ اور غمناکی کے بھی سارے قرینے جمع ہیں، جی لیکن اس کے باوجود بھی شجاعت اور دلیری، دینداری کا وقار بھی قائم ہے۔ تو اتمام حجت کی خاطر آپ جب اپنے نکلتے ہیں چچا جان سے، تو سامنے جانے کے بعد یہ قبلہ نظامی سے یہ بڑی عجیب بات ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا کتنا گہرا رنگ ہے۔ جاتے ہی سب سے پہلے کچھ اشعار پڑھتے ہیں، سبحان ان اللہ، اشعار میں اپنا تعارف، جی اپنے بارے میں اتمام حجت، کہیں بھول نہ جانا کہ ہم کن کو شہید کر رہے ہیں، ساری شرائط پوری کر، ساری شرائط پوری کی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو آگے بڑھے اور ان کی طبیعت کے پھرتیلے پن کو، جی چست پن کو، جرت کو دیکھ کر عمر بن سعد نے ارزق شامی پہلوان کو کہا کہ آپ آگے بڑھیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا یہ بچے نہ سمجھیں، ہائے ہائے، اس بچے کے اندر شجاعت علی بھی کھڑی ہے، کیا بات، اس بندے کے اندر وقار حسن بھی ہے، سبحان اللہ، اور جرت حسینی بھی واہ ہے۔ واہ واہ، تو لہٰذا اس نے یک کے بعد دیگر 3 اپنے بیٹے بھیجے، وہ واصل جہنم ہوئے، ارزق خود واصل جہنم اللہ ہوا، اکبر، 70 بندوں کو واصل جہنم ہونے کے بعد عمر بن سعد کی تلوار کے وار سے آپ زمین پر تشریف اللہ لے اکبر، آئے، اللہ اور آپ کا جب کہتے ہیں کہ بدن مبارک زمین کی طرف آ رہا تھا،
اس وقت حضرت امام حسین نے آپ کی آوازیں سنی اور آپ کو لا کر ان مقدس لاشوں میں آ کر رکھا گنج شہیدہ، اور وہ آپ کو حفاظت دین کی سند عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، حضرت امام حسن کی اولاد پاک میں ہمیں ایسے بابرکت نام ملتے ہیں، ابو بکر، عمر، عبداللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے بھی تو شہادتیں پیش کی میدان کربلا میں، ان کا کچھ ذکر خیر فرمائیے۔ جی حضور بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، واہ، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شام۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ جو امام علی مقام سیدنا امام حسن سلام اللہ علیہ، ان کے صاحبزادگان کا ذکر کیا گیا ہے، جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی بیان فرما رہے تھے کہ یہ وہ صاحبزادگان ہیں کہ جو امام علی مقام سیدنا امام حسین کے منظور نظر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ اور ایک بڑی اہم بات ہے کہ حق کی راہ میں عمر نہیں دیکھی جاتی، حق کی راہ میں جذبہ دیکھا جاتا ہے، لا ریب۔ اور ان کا جذبہ دیدنی بھی ہے اور دادنی بھی ہے۔ اور یہ وہ خوش نصیب اور مبارک ہستیاں ہیں کہ جن کی بچپن سے تربیت اور کفالت کی تمام تر ذمہ داری امام علی مقام سیدنا امام حسین نے ادا فرمائی ہے۔ جس طرح کہ جو سیدنا عباس ہیں، انہوں نے ان کو فنون سپاہ گری، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ ان کو سکھائیں، اور ان کے چچا جان جو ہیں وہ ان کو اس حوالے سے ہر قسم کی ٹریننگ جو ہے وہ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ گھڑ سواری، صرف یہ والی خصوصیت جو ہے وہ جناب سیدنا قاسم کے ساتھ سبحان خاص اللہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہ ان تمام شہزادوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور یہ والے تمام کے تمام شہزادے جو ہیں وہ نیزہ بازی میں ید طولہ رکھتے تھے۔ کمال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسن جو ہے پورے عرب میں ان جیسا کوئی نیزہ باز نہیں تھا۔ تو یہ جو بچپن کے اندر ابھی یہ بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، جی، یعنی ان میں سے ایک شہزادے کی عمر 11 سال ہے، ایک کی 13 سال ہے اور ایک کی 14 سال عمر ہے۔ اب جس طرح کہ سیدنا عبداللہ ہے، یہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ یہ پہلے خیمے میں تھے، جی، اور آپ دیکھتے رہے ہیں کہ میرے چچا جو ہیں وہ کس دیدہ دلیری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ جی، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دشمن جو ہے وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات پر وار کرنے نکلتا ہے، جی، تو آپ خیمے سے دوڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں ہے۔ اور آپ اسے پکارتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں کہ تمہاری اتنی مجال اور جرت کیسی ہوئی کہ تم نے میرے چچا جان کے اوپر یہ وار کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے نا، اب حضرت پیچھے سے سیدہ فاطمہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اگر ابتلاء ظاہری آتی تھی جی جی، تو اسی بے تابی کا اظہار سبحان کرتی اللہ تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اب پیچھے سے بی بی سیدہ زینب جو ہیں وہ بھی دیکھ رہی ہیں اور وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن یہ جو ہیں وہ جس جذبے کے ساتھ اور جس دلیری کے ساتھ امام علی مقام سیدنا امام حسین کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب وہ تلوار کا وار کرنے لگتا ہے تو وہ تلوار کا وار جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کو جا کر لگتا ہے، جس سے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے۔ اور اس شخص کا نام ہے ابہر بن قاب، جس نے امام علی مقام سیدنا امام حسین کی ذات ببرکات پر وار کیا، جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کٹ گیا۔ اس کے بعد آپ دیدہ دلیری کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اب وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ صرف باقی ہے جو آپ کے دستے آپ کے ہاتھ مبارک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی آغوش مبارک میں چلے جاتے ہیں، اور آپ کی آخری سانسیں جو ہیں امام علی مقام سیدنا امام حسین کی گود مبارک میں وہ دار فنا سے دار بقا کی طرف ہوتی ہے۔ وہ آغوش رحمت ہے، آغوش رحمت ہے۔ دیکھیں یہ شہادت جو ہے وہ کتنی سعادت والی شہادت ہے کہ اس شہزادے کو امام علی مقام سیدنا امام حسین کی گود بھی نصیب ہوئی، اور گود نصیب ہونے کے بعد پھر ان کے لاشے کو امام علی مقام سیدنا امام حسین نے اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر آپ خیمے کی طرف لے کر آئے۔ تو یہ کتنی عظمت والی بات ہے کہ جو اللہ پاک نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہر بندہ مومن کی دل کی یہ تمنا ہے کہ اسے شہادت کی موت نصیب ہو۔ امام حسن کے دوسرے صاحبزادے ہیں حضرت ابو بکر
अबू बकर बिन हसन, ये अब्दुल्ला बिन उकबा गनवी के हाथों जो है वो शहीद हो जाते हैं और इनकी शहादत जो है वो जनाब सैयदना कासिम बिन हसन के बाद होती है। और उस वक़्त जब ये शहीद होते हैं उस वक़्त इनकी उम्र मुबारक जो है वो 12 साल है और इनका मदफन जो है वो करबला में है, इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन के हरम के पास है। और इसी तरह जो तीसरे साहबजादे हैं उमर बिन हसन, उनकी शहादत भी वो करबला में होती। इस हवाले से 2 रिवायात हैं। एक रिवायत के अंदर ये है कि उनकी शहादत जो है वो करबला के अंदर होती है और वो भी दुश्मनों के साथ बड़ी दीदा दिलेरी के साथ मुकाबला करते हैं। हालांकि वो बलूगत को नहीं पहुँचे होते, लेकिन इस आलम में उनका जज्बा और इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन के साथ जो वफ़ा और उनका जो इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन का मकसद है, उस मकसद को पेश नज़र रखते हुए वो किसी चीज़ की भी परवाह नहीं करते। परवाह करते हैं तो इस बात की परवाह करते हैं कि इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन की ज़ात वो ज़ात है कि जिनके बारे में मेरे नाना जान ने फरमाया है कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। दर हकीकत मोहब्बत का पहला उसूल ही यही है, आप जिससे मोहब्बत करें उसके तौर तरीक़ों से फिर वफ़ा करके दिखाएं। जिस तरह के इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे है। हुजूर परवाने को पता है ना शम्मा से कैसे मोहब्बत की जाती है। सुभान अल्लाह। तो जिस तरह की इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन की ज़ाते बबरकात पैकरे वफ़ा है और उसी वफ़ा की शफ़क़तें जो हैं वो इन साहबजादगान पर पड़ती हैं और ये भी दीन के वफ़ाकारों में शुमार होते हैं और दीन के फ़िदाकारों में इनका शुमार किया जाता है। इनके पेश नज़र सिर्फ एक ही मकसद है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारा सब का सब कुछ जो है वो दीन की सरबुलंदी के लिए है। ये उम्मत के मोहसिनों में नहीं शुमार होते, बिला शुबा इनका हर फर्द जो है वो उम्मत के मोहसिनों में शुमार है और इनके एहसानात ऐसे एहसानात हैं कि हम ता क़यामत भी इनके एहसानात को अदा नहीं कर सकते। आज हमारी ज़ुबानों पर जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा है, इस सदा के पीछे जो इन शहजादगान का खून है और ये वो खून मुबारक है कि जिसकी बदौलत ये खून मुबारक का फैज़ान है कि जिसकी बदौलत अल्लाह पाक ने हम पर इस्लाम की आबियारी फरमाई है और जिसकी बदौलत अल्लाह पाक ने हमें इस्लाम के नाम लेवाओं में शामिल फरमाया है। तो बिला शुबा इन शहजादगान का जिक्र करना ये दोनों जहानों में सआदत के हुसूल का ज़रिया है। बहुत खूब। नाज़रीन मोहतरम, हमें दुरूद पाक सुनने की सआदत हासिल करनी है। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा, आप हमारे साथ रहिएगा। बहुत जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होते हैं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, सुबह नूर में दोबारा खुशामदीद। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं मैदान करबला में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद पाक का किरदार और वहाँ सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की औलाद पाक का किरदार। नाज़रीन मोहतरम, हम मैदान करबला की जब बात करते हैं, सानह करबला पर गुफ्तगू करते हैं, तो उस वक्त हम करबला के जोग्राफ़िये से भी बहुत दूर होते हैं और करबला की तारीख़ और उसके ज़मानी दायरे से भी सदियों के फ़ासले पर होते हैं। चनाचे हम उन हक़ाइक़ को, उन अज़ियतों को, उन तकालीफ़ को और उन एहसासात और जज्बात और तासुरात को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकते। जितना भी हम उस रंज को महसूस करें वो उसकी एक परछाई है, उसका एक साया है। हम अपने एहसासात और जज्बात को शायरी में बयान करने की हमें आदत है और साल हा साल से इस गम को भी हमने अपना ही गम बनाया हुआ है। जो अहले दिल हैं, अहले नज़र हैं, और सिनफ़ मरसिया मखसूस की हमने करबलाई अदब के लिए। 2 शेर आपकी नज़र करता हूँ, फिर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखिए कि करबला के मंज़र ज़रा जहन में रखिए, उस मैदान को सामने रखिए। जो रुके तो कोह गिरां थे हम, जो चले तो जान से गुज़र गए। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। करो कज जबीं पे सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमा ना हो कि गुरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। ये जवानान जन्नत की औलादें हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमन के ताज़ा तरीन शादाब तरीन फूल हैं। इनका ज़िक्र पाक हम कर रहे हैं। मोहतरम पीर साहब,
حضرت سیدنا حسن مصنع بھی میدان کربلا میں موجود تھے، آپ کا کیا کردار رہا اس میں، اور آپ کی عظمت، آپ کی اولاد پاک؟ حسنی شاخ ایک تو حضرت زید سے چلی اور ایک حضرت حسن مصنع سے چلی، یہ بھی کیسی شرف کی بات ہے، ارشاد فرمائی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صاحبزادگان میں سے 4 شہزادوں کا تو ذکر ہوا جو شہید ہوئے، جی، اور حضرت حسن بن حسن، جی، اس وجہ سے مصنع کا لقب ہوا۔ آپ جو تھے وہ زخمیوں میں یعنی تھے اور انہیں بے ہوش تھے، دیر تک یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ شہید ہو چکے ہیں، لیکن جب زخمیوں کو ان شہداء کے جسموں کو اکٹھا کیا جانے لگا تو ان کو زندہ دیکھ کر ان کے ننیال والے، بالخصوص ان کے ماموں جو ہیں ان کا نام زیادہ تذکروں میں آتا ہے کہ انہوں نے عمر ابن سعد سے کہا کہ ان کو شہید نہ کیا جائے، وہ اس لشکر میں تھے، لشکر اشقیاء میں، اور انہوں نے ان کی جان بخشی کروائی۔ در حقیقت یہ انتظام تھا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ حسنی سادات کے یہ پھول اسی طرح مہکتے رہیں، حسنیوں میں سے حسن مصنع زندہ رہیں اور حسینیوں میں سے بیمار کربلا سلامت رہیں۔ جی، اب یہ دیکھیں نظام قدرت ہے کہ ادھر سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو شجاعت میں کسی بھی فرد سے اہل بیت کے کم نہ تھے، انہیں بیمار حکمت اور مصلحت خداوندی کے تحت کر کے نسل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچائی گئی، اور وہ جو سورہ کوثر کا وعدہ تھا اس کو اللہ رب العزت نے یوں پورا فرمایا، حسینی سادات ان کے ذریعہ سے اور حسنی سادات ان کے ذریعہ سے اور دوسرے ان کے بھائی حضرت زید بن حسن کے ذریعہ سے اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ان کو پھر جو ہے وہ ننیال اپنی طرف لے گیا اور ان کو وہاں ان کا علاج معالجہ کر کے ان کو مدینہ طیبہ پہنچایا گیا۔ حضرت حسن مصنع اس حوالہ سے بہت زیادہ عظمت اور فضیلت کے حامل ہیں کہ آپ کے نکاح میں حضرت فاطمہ صغریٰ یعنی حضرت فاطمہ بنت الحسین آپ کے نکاح میں، سبحان اللہ، حضرت فاطمہ بنت الحسن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے نکاح میں ہے، اور فاطمہ بنت الحسن جو ہے حسین جو ہے حضرت حسن مصنع کے نکاح میں ہے۔ دونوں طرف فاطمہ ہیں، لیکن چونکہ والد کا فرق ہے اس لیے اب یہ یہاں بھی وہی شان نظر آتی ہے کہ حسنی اور حسینی خون جو ہے وہ ان میں ان کی اولاد مبارک میں آگے چل کے ظاہر ہوتا ہے۔ وہ نور جو اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے 2 شہزادوں میں بانٹ دیا تھا، وہ نور پھر یوں 2 جگہوں پہ آ کے آگے مرج البحرین بنتا ہے، اور اس طریقے سے حضرت حسن مصنع کی مبارک اولاد میں بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں، بہت نامور شخصیات آتی ہیں، اور حضرت حسن مثلث اور پھر ان کے بعد آگے چل کر حضرت عبداللہ المحض، پھر حضرت محمد نفس زکیہ، اور پاکستان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی بھی انہی کی اولاد مبارک میں جو کلفٹن کراچی میں آرام فرما ہے، وہ بھی انہی کی اولاد مبارک میں شمار کیے جاتے ہیں، چونکہ سندھ ہی اس وقت عرب سے گیٹ آف وے تھا، داخلی راستہ تھا، اس لیے وہ وہاں تشریف لائے، اور وہاں آپ کو اللہ رب العزت ان کی برکت سے اس خطے کو اسلام کی روشنی پہنچانی تھی۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں جہاں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کا فیض پہنچانا تھا اور اپنے دین اسلام کو پہنچانا تھا، وہاں اس ذات نے، مسبب الاسباب نے، نہ جانے کیسے کیسے اسباب کے ذریعہ سے ان ہستیوں کو وہاں پہنچایا، اور ان کے ذریعہ سے اپنے دین کی اشاعت کا، یعنی جہاں قرآن اور اسلام پہنچا ہے، یہ بات یہاں قرآن اور اسلام پہنچا ہے، وہاں پہلے اہل بیت نبوت کو پہنچایا گیا، اور جو حضور علیہ السلام کا فرمان تھا کہ یہ 2 چیزیں گراں قدر جو ہیں، یہ دونوں چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، تو ان ہستیوں کے ذریعہ سے وہ دونوں گراں قدر چیزیں پہنچیں، اور ان کے ذریعہ سے اس خطہ کو، ہندوستان کے خطہ کو بھی اسلام کا مرکز اور گہوارہ بننے کا شرف حاصل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم جامی صاحب، جس حج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ سیدہ زینب کے شہزادے حضرت عون اور حضرت محمد، کیا بات ہے، کربلا میں ان شہزادوں کی
جو کردار ہے اور ان کی جو انوالومنٹ ہے صدیاں انہیں یاد رکھیں گی. ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے واقعہ کربلا میں جس قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار فرمایا، لگتا یہ کہ وہی رنگ ڈھنگ آپ کے شہزادوں میں بھی تھا. تو یعنی حیرانگی ہوتی قبلہ نظامی صاحب، بعض اوقات بھتیجے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بھانجوں کا چونکہ رنگ جدا ہوتا ہے، ڈھب جدا ہوتی ہے، لیکن یہاں اکائی کا ایک ایسا منظر پیش ہوا ایسا ہی ہے کہ جہاں اتحاد کی، اتفاق کی کوئی بھی صورت ان کی مثال نہیں بن سکتی. کیا بات. یعنی لگتا یہ کہ مقصد کی وحدت جی اور اعلائے کلمت الحق میں ایک ایسی واضح کلیرٹی. حضور وحدت سرشت و خمیر بھی وحدت شریف نور ایک ہے. بالکل. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ قبلہ نظامی یہاں ایک جملہ کہہ دوں، ہمارے ہاں افتراق و اختلافات کیوں ہے؟ جی ہم مشرب طہارت سے دور ہیں. سبحان اللہ. سبحان یقین مانے واہ. اگر طہارت واہ اور واہ. تقوی کو معیار بنا لیا جائے تو باقی تمام چیزیں اس کے نیچے ضبط کیوں ہو جاتی ہیں؟ چونکہ طہارت و تقوی ضد کو نہیں رہنے دیتا، کیا بات ہے. حرص کو نہیں رہنے ہاں دیتا، ہاں. لالچ کو نہیں رہنے دیتا، ذاتی مفاد کو نہیں رہنے دیتا. اب یہ جو اشکیات تھے یہ بحر کے بندے تو تھے نہیں، جی یہ دنیا کے بندے تھے، یہ لالچ کے بندے تھے، حرص کے بندے تھے، اقتدار کے متلاشی تھے. یعنی دیکھ لیں دنیا کو حضور نبی انہوں نے اکرم صلی اپنی اللہ علیہ خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہوا، اپنا معبود بنا لیا. اسی لیے دیکھیں یہ دنیا کو کیوں کہا گیا کہ دنیا کا مال بعض اوقات کتے کے درجے میں آ جاتا ہے. اب ان لوگوں کی درندگی دیکھ لیں، ان لوگوں کی وحشت دیکھ لیں، ایسی بہیمیت، عاقبت ناشنائی دیکھ لیں کہ یہ طہارت کا مقدس خاندان اور ایک ایک شہزادہ اتنا معیاری، ان کو نہ کچھ نظر آ رہا ہے، صرف چونکہ لالچ کی آنکھیں ہیں، مال و دولت پر نظر ہے، عہدوں پر نظر ہے. قبلہ نظامی صاحب یہ خاندان، یہ جو وحدت کا نمائندہ ہے، جی آج ہم فرقہ واریت پر بہت پیٹتے ہیں. یقین مانے اگر ائمہ اہل بیت کو یہ ایک معیار بنا لیا جائے اور واقعہ کربلا سے پیدا ہونے والے اہم نکات کو آئیڈیل بنا لیا جائے تو لکھا جا سکتا ہے جہاں بھی قبلہ نظامی صاحب عظیمت پر لٹریچر لکھا جاتا ہے، اللہ اللہ یہ بندے سامنے آتے ہیں. اللہ اللہ. جہاں غیرت دین پر لٹریچر لکھا جاتا ہے یہ بندے سامنے آتے ہیں. جہاں تقوی و طہارت کے اعلیٰ معیار پر لٹریچر لکھا جاتا ہے یہ بندے سامنے آتے ہیں. جہاں عبادت کی آخری حد متعین ہوتی ہے، شجاعت کی، سخاوت کی، وفاداری کی، تو وہی رنگ ان شہزادوں میں بھی تھا. جامی کہتے ہیں صاحب، آپ کے جو بڑے صاحبزادے تھے ان کا نام تھا محمد. جی اچھا، نام کے رکھنے کی ڈھب بھی دیکھیں، کوئی محمد ہے، علی ہے، کوئی فاطمہ عبداللہ ہے، کوئی اون ہے، کوئی علی ہے. مطلب ہے کہ یہ ناموں کے اندر بھی معنویت کا یہ رنگ اور اسم با مسمہ ہے. اس بامسمہ. جب محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا یہ صاحبزادے جس پھرتیلے پن کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ اور جس ہمت کے ساتھ بڑھتے ہیں اور اپنے ماموں جان سے کلام کرتے ہیں تو لاملا ان کو اجازت ملتی ہے وہی رنگ. بلکہ انہوں نے ایک خاص جملہ کا اپنے ذکر میں کہا کہ تم لوگوں نے قرآن کے معنی بدل دیے ہیں، تم لوگوں کو دین کا علم نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن اور دین سے دوری نے تمہیں یہاں لا کھڑا کیا ہے کہ آج تم ہماری شہادت پر تلے بیٹھے ہو. کمال ہے. نہ صرف یہ کہ تلے ہوئے ہو بلکہ ہمیں تمہیں یعنی بہت تکلیفیں پہنچا رہے ہو. پھر کہتے ہیں کہ آپ بڑی جرأت و بہادری کے ساتھ لڑے. آپ نے 10 افراد کو واصل جہنم کیا. اس کے بعد ملعون عامر بن نیشل تمیمی کے تیر سے آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے. جی. اور پھر آپ کی جب وہ جان نکلنے کے قریب آئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بڑی ہمت کے ساتھ ان کو لیا. پھر آپ کے دوسرے صاحبزادے ہیں اون بن زینب جی رضی اللہ تعالی عنہما. انہوں نے بھی بڑا داد شجاعت دیا.
بلکہ انہوں نے تو باقاعدہ اپنا پہلے تعارف کرایا، جی میں ابو جعفر طیار کی اولاد سے ہوں، سبحان اللہ، میری رگوں میں بھی حضرت زینب کا خون دوڑتا ہے، تم کو شرم کے ناخن لے لو، کچھ حیا کر لو، کچھ ہمارے عالی نسب کا خیال کر لو۔ لیکن جن کی آنکھوں پر تعصب کی پٹیاں ہوں، ہائے جہالت کی پٹیاں ہوں اور قبائلی تعصب طاری ہو، حرص و ان ہوس کو کچھ غالب ہو۔ نظر نہیں آتا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے بندوں کو واصل جہنم کیا، جی اور اس کے بعد عبداللہ بن قطبہ طائی کے ہاتھوں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نظامی صاحب، قدر مشترک کیا ہے میدان کربلا میں شہید ہونے والے ان شہزادوں میں؟ ایک تو ایک مقصد ہے، ایک خاندان ہے، امام زمانہ کی حفاظت کا جذبہ سبحان ہے، اللہ، سبحان اور اس شجرہ طیبہ سے ہمیشہ منسلک رہنے کی خواہش ہے۔ مظلومانہ شہادتیں ہیں، تکلیفیں اٹھائیں، شجاعت میں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، اللہ ارشاد کیجئے ذرا۔ اللہ اکبر۔ بلا شبہ ایسی شہادت اور ایسی شہادتوں کی تاریخ میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی، واہ جہاں پر اپنے آپ کو خود پیش کیا جا رہا ہے، واہ، بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، غیرت دینی کے ساتھ اور وفائے دین کے جذبے کے ساتھ۔ بے شک، وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ خدا والے۔ تو انہوں نے جو دین کے ساتھ وفا ہے اور رب کے ساتھ جو رب کی رضا، جس طرح کے ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے، ہر حوالے سے ہر چیز کو انہوں نے عروج تک پہنچایا ہے۔ یہ وہ روحیں ہیں جنہوں نے الست کے دن جو پیمان باندھا سبحان اللہ، تھا سبحان اس پر عمل کر دکھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ اور شہادت کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شہادت کو انہوں نے عروج بخشا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ شہادت ایسی ہو، اور شہادت جو ہے وہ ان کے اوپر ناز کرتی ہے۔ حضور، میں تو نظامی صاحب ایک اور حوالے سے بھی دیکھتا ہوں کہ یہ خاندان رسالت کے شہزادے ہیں، سبحان اللہ، ان کے جسم اطہر پر ایک زخم ہزاروں امتیوں کی شہادت کے برابر ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک ایسے ہی ہے۔ بلا شبہ یہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کا یہاں پر جانا، یہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین فرماتے ہیں، میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں، لیکن ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ذلت و خواری سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی اللہ ہے؟ اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کرنا، جی ہاں، اللہ کے عہد کو پامال کرنا، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں، اور افضل جہاد کیا ہے؟ افضل جہاد یہ ہے کہ ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق جو ہے وہ بلند کرنا۔ اب یہاں پر یہ جتنے شہزادگان ہیں، یہ جب بھی جاتے ہیں اپنا تعارف پیش کرتے ہیں، جی، اور اپنا تعارف پیش کر کے ان کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں، تم جو ہمارے ساتھ کر رہے ہو نا، اس سے بڑی ناانصافی اور ظلم نہیں ہو سکتا۔ تمہیں یہ بات یاد رکھنا پڑے گی کہ ہم تو ہمیشہ زندہ رہیں گے، لیکن تمہارا نام و نشان لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ایسے ہی۔ کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور اللہ پاک نے قرآن عزیز میں فرمایا کہ شہید جو ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے، اور مرنے کے حوالے سے تم نے اس کے بارے میں گمان تک بھی نہیں کرنا۔ ایک تو مقصد یہ تھا تاکہ، کیونکہ یہ قربانیاں جو تھیں یہ دین اسلام کے لیے بے تھیں، شک، دین اسلام کے ساتھ وفا کرنے کے لیے اور دین کی اقدار کے تحفظ کے لیے انہوں نے یہ والی قربانیاں جو دی تھیں۔ اور یہ قربانیاں ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ جب آپ کی زندگی پر ایسی قربانیاں آ جائیں، اب دیکھیں یہاں پر وطن چھوڑا، جی، سارے کے سارے شہزادے ہیں، وطن چھوڑنے کی قربانی، بھلا کون مدینہ رسول کو چھوڑتا ہے؟ اور اس کے بعد اپنی آل اولاد کو، جس طرح کہ اونو محمد کا ذکر کیا گیا، ان کے والد کی عظمت پر قربان جائیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے والد سیدنا عبداللہ بن جعفر جب اپنے بیٹوں کو امام علی مقام کے ساتھ رخصت کرنے لگتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ وفا کرنی ہے اور جان نثاری کا حق ادا کرنا ہے، یہ آپ کے ماموں جان ہیں، اور آپ نے یہ والے تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ کی رضا سمجھ کر کرنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑا درس جو ہمیں یہاں پر ملتا ہے وہ ہے محبت رسول کا، کیونکہ یہاں پر قدم قدم
قدم پر بے شک۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی جو پاسداری کی جا رہی ہے، آپ کی عزت کا دفاع کیا جا رہا ہے، آپ کی ذات کا دفاع کیا جا رہا ہے، وہ صرف اور صرف محبت رسول کے لیے۔ دیکھیے نا، اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام پورے عالم اسلام میں یعنی مجسم شعار اسلام تھے، سبحان اللہ، سبحان اور شاعر اسلامی کی تعظیم، اس پر جان قربان کرنا اللہ اکبر۔ تو دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ قبلہ دیکھیں، یہ جو امام علی مقام سیدنا امام حسین نے اپنے تمام کے تمام لختے جگر کو، ہائے، اپنے منظور نظر کو اپنے اللہ سامنے اکبر، شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اللہ اللہ، اور ان کو اور جو مظلومانہ شہادت ہے، ہم ان کا تصور بھی بالکل نہیں کر سکتے کہ ان کے لاشوں کے اوپر گھوڑے جو ہیں وہ دوڑائے جاتے ہیں، ان کے لاشوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ اس قسم کی مظلومانہ شہادت، اس کا تاریخ انسانی کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور امام علی مقام سیدنا امام حسین کی وفا پر قربان جائیں، ان تمام کو دیکھنے کے بعد آپ بی بی سیدہ زینب کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ پاک نے آپ کے بیٹوں کی قربانی کو قبول کیا ہے، آپ کے بھتیجوں اور بھانجوں کی قربانی کو کیا ہے۔ اس قربانی کے یعنی اس شہادتوں پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین کے تحفظ کے لیے منتخب فرمایا۔ میرے نانا جان نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا، آج وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے، اس بات پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ قربانی جو ہے یہ دین کے ساتھ وفا کی قربانی ہے، یہ دین کی اقدار کے ساتھ وفا کی قربانی ہے، اور یہ ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ جب دین پر وقت آئے تو آپ نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا، ممنون ہوں۔